Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started with another interesting lesson from your book, Places of Historical Cultural Importance. ثقافتی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے کچھ مقامات ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یہ اسی طرح کا ایک لیسن ہے جو ہم پڑھیں گے. ریڈنگ کمپریہنشن کے میں بیٹے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ٹاپک، پکچر، ٹائٹل، ہیڈ لائنس اینڈ کی ورڈس اینڈ ویژول کی بیسس پہ یو نیڈ ٹو ریکگنائز وٹ کائنڈ آف کمپریہنشن یو گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے. آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ لیسن آپ کا کس طرح کا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے بیٹے؟ کریٹیکل انالیسس، جس میں ہم لینگویج کو کمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کی لٹریری ڈیوائسز اور فگرز آف اسپیچ استعمال کیے ہیں آپ کے رائٹر نے، یا پھر آپ اس کے سارے امپیکٹس کو آسپیکٹس کو، آل آسپیکٹس جو ہیں آپ کے کمپریہنشن پیسج کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں نیگیٹیوس بھی آ جاتے ہیں، پازیٹیوس بھی آ جاتے ہیں. کریٹیکل انالیسس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کے نیگیٹیو آسپیکٹس کو دیکھنا ہے. بوتھ نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو آسپیکٹس along with the literary devices. رائٹ اے رپورٹ، یہ اس کی ایکسرسائز میں ہے جس پہ میں نے آلریڈی ویڈیو بنا دی ہے. اور ٹاپک کیا تھا اس کا؟ رپورٹ رائٹنگ کا. آپ کے ایگزامس کے اندر جو ماڈل پیپر کے اندر ٹاپک دیا تھا اس ٹاپک پہ رپورٹ بنائی. رائٹ دین گرامر سیکشن میں آپ پڑھیں گے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. ویری سون ان شاء اللہ آئی ول میک اے ویری کمپریہنسو اینڈ detailed video on narration I mean. اوکے بیٹے اس کو لکھا کس نے ہے؟ یہ ٹریول لاگ ہے. یہ جو آپ کا لیسن ہے ٹریول لاگ. ٹریول لاگ مینس سفر نامہ جس کو آپ کہتے ہیں. جب آپ ٹریول کرتے ہیں پھر آپ جو ایور یو ایکسپیرینس اوور دیئر یو رائٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے کیا دیکھا، کس طرح کا کنٹری تھا، کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کے کھانے تھے، کس طرح کا کلچر تھا، ریلیجن کیا تھا. آپ ہر آسپیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سفر نامے میں جو آپ نے آبزرو کیا، آپ نے ایکسپیرینس کیا. اوکے الطاف شیخ از دا ٹریول لاگ رائٹر. سفر نامہ لکھتے ہیں یہ. ہی واز بورن آن 4 نومبر 1944 ایٹ نیو حالہ مٹھیاری ڈسٹرکٹ سندھ کے میں یہ پیدا ہوئے اس جگہ پر. ڈیٹ از آلسو گیون. دین وین ہی واز بورن 1944 میں وہ پیدا ہوئے. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ارلی ایجوکیشن ایٹ کیڈٹ کالج پٹیرو ہی ایکوائرڈ اے ڈگری ان میرین انجینئرنگ. انہوں نے کس چیز میں حاصل کی؟ میرین مینس ریلیٹنگ ٹو دا سی، سمندر سے ریلیٹڈ جو انجینئرنگ ہے اس میں انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد ہی ڈڈ ایم ایس سی ان میرین سیفٹی ایڈمنسٹریشن اینڈ دین جوائن پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن. بیٹے میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں جب بھی آپ لٹریچر پڑھیں تو آپ نے بایوگرافی ضرور پڑھنی ہے، آٹوبایوگرافی یا بایوگرافی وہ ایور از اویلیبل جو بھی آپ کے پاس ہے، کیونکہ یہ رائٹر کا ایپٹیٹیوڈ بتاتا ہے، اس کی ایکسپیرینس بتاتا ہے. ایوری رائٹر رائٹس فرام ہز اون ایکسپیرینسز. جو انہوں نے آبزرو کیا ہوتا ہے، جو دیکھا ہوتا ہے وہی وہ لکھتے ہیں. اوکے ہی ہیز اے یونیک رائٹنگ اسٹائل اینڈ ہیز نو میچ ان رائٹنگ ٹریول لاگز ان سندھی. انہوں نے اپنی سندھی میں ٹریول لاگز لکھی ہیں. ہی از مور دین 40 travel logs have been published among which around the world and a journey to Thailand is very famous. یہ دو ان کی بہت مشہور ٹریول لاگس ہیں، سفر نامے ہیں. اوکے آپ کو پتا ہے بیٹی ہوز موسٹ فیمس فار ٹریول لاگ رائٹنگ ان پاکستان؟ ہز نیم از مستنظر حسین تھارڈ، لیجنڈری گلوب ٹراٹر. ٹراٹر کس کو کہتے ہیں؟ دا پرسن ہوز بین ٹریولنگ وائڈلی ٹریولڈ آئی مین. یہ بیٹے وہ ہیں جو ہی از کالڈ چاچا ان مائی جنریشن، چاچا جی. کیونکہ جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو یہ چاچا جی ایک مارننگ ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے ٹی وی پہ. تو اب ناؤ ہی ہیز بیکم این ایلڈرلی مین بٹ ویل نون. اوکے ان کے سفر نامے بہت مشہور ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ود دا لیسن. کیا ہے؟ ریڈنگ کمپریہنشن پیسج ہے بیٹے، اور پری ریڈنگ کے کچھ کوشچنس ہیں. وچ کنٹری یوڈ لائک ٹو وزٹ اینڈ وائی. آپ نے بتانا ہے کس کنٹری کو آپ وزٹ کرنا چاہیں گے اور کب. جب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے آئی گیو یو مائی چوائس، میں بتاؤں گی آپ کو. دین آئی وڈ گیو یو دا ریزنز آلسو کہ میں اس کنٹری کو کیوں وزٹ کرنا چاہتی ہوں. Alright, have you ever heard about have you ever heard about the city of lions? سنا ہے آپ نے کبھی؟ اوکے تو
یہ میپ ہے, کچھ انڈیکیشن آپ کو مل گئی کہ ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے. اس کے بعد بیٹے کچھ ٹرمز ہیں, ان ٹرمز کو in order to clear your comprehension understanding, میں نے یہ میپ ایڈ کیا ہے بیچ میں ایک, جب ہم اس کا ذکر کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ایک اور میپ ایڈ کیا ہے, یہ تھرڈ پکچر ہے, اور دا فورتھ ون. یہ 4 پکچرز ہیں آپ کو کلیئرلی سمجھانے کے لیے کہ اس پیسج کے اندر ہے کیا. alright, so ریڈنگ ٹیکسٹ voyage to the city of lions, یعنی جو سٹی آف لائنس ہے اس کا اب ہم سفر کریں گے. سٹی آف لائنس کون سا ہے اینڈ وائی اٹ از کالڈ سٹی آف لائنس, یہ یہاں پر اینڈ پہ آپ کو بتایا گیا ہے. سنگاپور از کالڈ, یہ آخر کے پیراگراف میں یہ یہاں پر the word Singapore means city of lions. One can find the marble statues of lions everywhere. کیوں کہا جاتا ہے اس کو شیروں کا شہر؟ کیونکہ اس شہر میں بہت سارے شیر کے اسٹیچوز جگہ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. So that is the reason it is famous for. Comprehension passage. Singapore is only at 6 hours journey from Port Klang of Malaysia at right. Malaysia جو ہے it is called Malaysia also, لوگ ایسے بھی بولتے ہیں. یہ کہاں پر ہے؟ 6 گھنٹے کی جرنی مسافت پہ ہے. کہاں سے؟ سنگاپور سے. پورٹ کلانگ آف ملیشیا, جو پورٹ کلانگ ہے ملیشیا کی, یہ صرف 6 گھنٹے کے فاصلے پر ہے سنگاپور سے. ایٹ نائٹ وی اینکرڈ ان سنگاپور, جب ہم رات کو سنگاپور پہ ہم نے اینکر کیا, یعنی ہمارا جہاز وہاں پر پہنچا اور ہم وہاں رکے. فرام آر شپ دا لائٹس آف سنگاپور اسٹریٹس اینڈ ہائی رائز بلڈنگس ور شمرنگ ایز اف ڈیکوریٹڈ فار اے ویڈنگ. تو ہمارے جہاز سے جو اس کا نظارہ تھا اس شہر کا, اس طرح تھا جیسے کہ سنگاپور کی گلیاں جو ہیں اور ہائی رائز بلڈنگس جو بہت اونچی اونچی عمارات تھیں وہاں پر, وہ ایسے چمک رہی تھیں جیسے شمرنگ کے ساتھ ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہو. شادی کی جب ڈیکوریشن کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا بیٹے, دور دور سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہے, بہت برائٹ لائٹس لگائی جاتی ہیں اور شمرنگ کائنڈ آف گلیٹر ہے, تو یہ چمکتا ہے سب چیز. تو اس طرح کی وہ بلڈنگ, وہ شہر کا نظارہ جو تھا وہ ہم جہاز میں سے کر سکتے تھے. All the other vessels of various countries were anchored there too. Vessels آپ کو پتہ ہے small ships ہوتی ہیں, boats small boats ہوتی ہیں. تو یہ کہتا ہے بہت سارے کنٹریز میں سے, یہ چونکہ ویز آف کمیونیکیشن ہے, ٹرانسپورٹ ہے بائی سی, تو یہ دوسرے شہروں سے جو کنٹریز سے آئی ہوئی تھی وہ بھی وہاں پر رکی ہوئی تھیں, کیونکہ وہ وہاں پر ان کا ایک اسٹیشن تھا رکنے کا. جیسے ایئرپورٹ ہے, جیسے بس اسٹینڈ ہے, جیسے ریلوے اسٹیشن ہے, تو وہاں ان کا اسٹیشن تھا. alright. Their reflections in the water provided a wonderful view. جو ان کا بوٹس کا, شپس کا, ویسلس کا ریفریکشن پانی کے اندر نظر آتا تھا, عکس وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اینڈ اٹ سیمڈ ایز اف ایچ ویسل ور اے اسمال آئیلینڈ, اور ایسا لگتا تھا کہ ہر ویسل بذات خود ایک آئیلینڈ ہے. آئیلینڈ کیا ہوتا ہے؟ اے اسمال پیس آف لینڈ سراؤنڈیڈ بائی اے واٹر, سراؤنڈیڈ بائی واٹر. پانی کے اندر, سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا, از کالڈ آئیلینڈ. فرام آ جغرافیکل پرسپیکٹیو, اگر ہم جغرافیکل نقطہ نظر سے دیکھیں, سنگاپور از لوکیٹڈ ایٹ میری ٹائم کراس روڈ where almost every ship sailing to or from the Pacific to the Indian Ocean or the South China Sea anchors here. آپ کو پتہ ہے نا بیٹے کراس روڈ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر ہر طرف سے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, چینج کرتے ہیں اپنا جو اپنی سواری ہوتی ہے ان کی, ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں سے ٹریول کیا جاتا ہے جو مین اسٹیشن ہوتا ہے. تو سنگاپور کہتا ہے میری ٹائم کراس روڈ ہے, بہت سارے ممالک سے وہاں پر شپس آتے ہیں, بوٹس آتی ہیں. ویئر آلموسٹ ایوری شپ سیلنگ, جو پیسیفک اوشن سے لے کے انڈین اوشنس تک ٹریول کرتا ہوا آتا ہے اور وہ وہاں سے گزرتا ہے. اور وہاں پہ چائنا سی پہ بھی بعض دفعہ وہ لنگر انداز ہوتے ہیں. لنگر انداز ہونے کا مطلب ہے وہاں ٹھہرنا, رکنا, قیام کرنا. اٹس اے فری پورٹ ایز ویل ایز اے میجر سینٹر فار فیول فار شپس. یہاں پر یہ میجر سی پورٹ تو ہے ہی, لیکن یہ فلنگ اسٹیشن بھی ہے. جیسے ہم نے کار کے اندر فیول لینا ہے تو ہم فلنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا, پیٹرول اسٹیشن بھی کہتے ہیں اس کو. اسی طرح فیول ان کے لیے جو ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے, تو وہاں یہ رکتے ہیں فلنگ کے لیے. شی از a pronoun used for a country. She seemed like an earthen lamp surrounded by moths. یہ simile ہے, آپ کو پتہ نا, when we compare two objects on the basis of some similar quality then it is called simile. تو اس نے کہا ہے
یہ ان کا یہ جو ہے شی سیمڈ لائک این ارتھن لیمپ، ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ارتھن یعنی زمین کے اوپر کوئی لیمپ ہے، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے بعد بلب کے اوپر موتس آ جاتے ہیں نا، وہ بلیک کلر کے کیڑے مکوڑے سے ہوتے ہیں، وہ لائٹ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے اور صبح تک وہ مر بھی جاتے ہیں، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ارتھن لیمپ ہے، کس کے لیے؟ شپس کے لیے. آلرائٹ. دین سنگاپور جے ٹی واز کوائٹ لارج. جے ٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ بیٹے میں نے یہاں پہ آپ کے لیے پکچر گوگل سے لی ہے، آپ کو دکھا دوں. اوکے، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے ابھی پیسج کے اندر کہ پیسیفک اوشن سے لے کے تو انڈین اوشن تک، جو لوگ یہ پیسیفک اوشن ہے بیٹے یہ سب سے بڑا اوشن ہے. آپ کو پتہ نا 5 اوشنس ہیں ہمارے پاس پیسیفک. دیکھو فرام ہیئر ٹو ہیئر، پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، باقی سارے کنٹریز اوشنز اس کے اندر ہی آتے ہیں، اور انڈین اوشن ہے یہاں پر. تو انڈین اوشن سے اگر آپ اس طرف رائٹ کی طرف ٹریول کریں گے، ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف کریں گے تو آپ کو یہیں سے گزرنا پڑے گا. اوکے، تو یہ ہیں آپ کے اوشنز. اور جے ٹی کیا ہوتی ہے بیٹے؟ یہ ملائیشیا کا میپ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. جے ٹی بیٹے جیسے یہ سمندر ہے نا، تو سمندر کے یہاں پہ یہ اینکر ہوتا ہے جہاں پہ شپس رکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈیپ واٹر کے اندر شپ کو ٹھہرانا پڑتا ہے. آگے سے زمین اوپر اٹھ جاتی ہے جو پھر آپ کے کنارے کے ساتھ مل جاتی ہے، جس کو آپ سی شور بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر شپس نہیں جا سکتے ورنہ وہ ریت میں پھنس جائیں گے، تو ان کو یہاں ٹھہرایا جاتا ہے. اٹ از کالڈ اینکر. اور یہ جو ہے یہ لینڈ ہے آپ کی، ٹھیک ہے. تو لینڈ سے یہاں اینکر تک پہنچنے کے لیے یہ جے ٹی بنائی جاتی ہے، جو ٹریولنگ کا یو مین کہ یہاں پر آپ جب اینکر سے اترتے ہیں یا سامان اتارتے ہیں تو وہ جے ٹی کے ذریعے یہاں لینڈ پہ لایا جاتا ہے. آئی تھنک یو پیپل آر کلیئر ناؤ. اوکے، لیٹس گو بیک ٹو دا پیسج. سنگاپور جے ٹی واز کوائٹ لارج. تو یہ جو جے ٹی بنائی ہوئی جو پیسج ہے یہ بہت بڑا ہے. وہاں پر اسمال موٹر بوٹس ور موونگ ان دا واٹر لائک ٹیکسیز. جو چھوٹی موٹر بوٹس ہیں وہ ٹیکسی کی طرح، جیسے ٹیکسیز زمین پہ آپ کو پتہ ہے نا روڈ پہ ٹریول کرتی ہیں، اس طرح وہ گھومتی پھرتی ہیں. ٹو گیٹ پیپل ٹو اینڈ فرام دا شپ اور دا پورٹ. لوگوں کو شپ سے یا پورٹ سے دوسری جگہ ان کو لے جانے کے لیے، لانے کے لیے. ایز سون ایز اینی سچ ٹیکسی کیم نیئرر. جیسے ہی کوئی اس طرح کی ٹیکسی قریب آتی ہے، اٹ واز ہیلڈ. تو وہ لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہائر کرتے ہیں. اینڈ دا فیئر واز ہیگلڈ. اور جو ان کا فیئر ہوتا ہے وہ فوراً سے نیگوشیٹ ہونے کے بعد وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹریولنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان کا فیئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کرایہ شروع ہو جاتا ہے ان کا کہ وہ کتنا چارج کریں گے ان کے میٹر کے مطابق. سنگاپور از اے اسمال آئلینڈ کنٹری. سنگاپور کس طرح کا کنٹری ہے؟ اسمال آئلینڈ کنٹری ہے، چھوٹے سے جزیرے پر ہے مشتمل. دا لارجسٹ ان لینڈ ریور از اونلی 9 miles لانگ. جو اس کے اوپر اس کنٹری کے اندر جو دریا سب سے بڑا بہتا ہے وہ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ اونلی 9 miles. 9 میل کی لمبائی ہے اس کی. وچ فلڈز ان دا سی. جو پھر سمندر میں شامل ہو جاتا ہے. دا ریور واز فلڈ ود ہیوج بوٹس اینڈ بارجز. جو آپ کا ریور ہے اس کے اندر کیا تھا؟ بہت ساری کشتیاں اور بہت ساری بارجز ٹریول کرتی ہیں. بوٹس تو آپ نے پڑھ لیا بیٹے. What about these barges؟ barges کیا ہوتی ہیں؟ I do have another picture for you people. یہ دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے، یہ ہے بیٹے بارج. اس کے بارے میں اس نے آگے بھی آپ کو بتایا ہے. اس میں انجن نہیں ہوتا. ویو لینے کے بعد ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ اس بارج کا کیا مطلب ہے. اوکے. These barges did not have any engine. ان کا انجن نہیں ہوتا. When 4 or 5 barges were loaded. جب 4-5 barges کو loaded کر لیا جاتا ہے. A large motor boat pulled them to the ship. تو ان کے آگے ایک بڑی موٹر بوٹ یا پیچھے، کیونکہ اس کو پل کرتا ہے، اس کے پیچھے لگا دی جاتی ہے جو اس کو دھکیلتی ہے اور شپ تک وہ سامان لے جاتی ہے. اس میں کنٹینرز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، جو اٹ از کالڈ کارگو. From afar they looked like camel caravans. جب آپ اس کو another simile is used here. تو یہ دور سے کہتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کیمل کیراوین ہے. آپ کو پتہ ہے نا کیمل کیراوین کیا ہوتا ہے؟ وہ لائن وائز وہ ڈیزرٹ کے اندر جب ٹریول کرتے ہیں کیملز، جہاں اس کو آئی مین کہ جو آپ کا جانور ہے کیمل، اونٹ جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لائن کے اندر، کیو کے اندر چلتے ہیں. تو اس نے اس کو ریزیمبل کیا ہے. یہ جو بارجز ہوتی ہیں سامان سے لوڈڈ کارگو سے،
कैरावैन के साथ, कैमल कैरावैन के साथ. द आइलैंड ऑफ सिंगापुर इज़ नॉट फार फ्रॉम मलेशिया. ये मलेशिया से ज़्यादा दूर नहीं है. इट हैज़ द सेम रिलेशन एज द आइलैंड ऑफ मनोरा हैज़ विद कराची. आपको पता होगा कराची के रहने वाले बच्चों को कि मनोरा आइलैंड जो है वो कराची के लिए किस तरह की इम्पोर्टेंस, किस तरह की अहमियत का हामिल है. बिल्कुल वही वही अहमियत इस आइलैंड को, इसके सिंगापुर के साथ है. इट हैज़ एज वी हैव केमाड़ी, सो इज़ द मलेशियन सिटी ऑफ जोर. जिस तरह की हमारे लिए केमाड़ी की इम्पोर्टेंस है, इसी तरह मलेशिया सिटी की जोर के लिए, विच लाइज जस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर. जो सिंगापुर से क्वार्टर मील के फासले पर है, बहुत थोड़े फासले पर है. देयर इज़ अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स जोर विद सिंगापुर. और यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है जो जोर को सिंगापुर से मिलाता है. जस्ट क्रॉस द ब्रिज, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, एंड यू कैन जम्प फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच जाते हैं. जैसे आपको पता होगा हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी आर कॉल्ड ट्विन सिटीज़. देयर आरंट एनी बाउंड्री. पता ही नहीं चलता कि आप शॉपिंग करते करते, आप चलते चलते, वॉक करते करते आप रावलपिंडी की बाउंड्री से इस्लामाबाद की बाउंड्री में दाखिल हो जाते हैं. इसी तरह ये उसने कहा है कि आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आप सिंगापुर से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. ऑलराइट, देयर इज़ अ सिटी जोर के अंदर. There's a causeway as well as a railway track along the bridge. कॉजवे बेटे जो रास्ता होता है ना ज़मीन से, व्हेन इट इज़ अ लिटिल बिट रेस्ड, इस तरह उठा हुआ, उसको कॉजवे कहते हैं. तो वो कहता है यहाँ पर कॉजवे भी है और रेलवे ट्रैक भी है. कहाँ पर? अलॉन्ग द ब्रिज के साथ साथ. सिंगापुर इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड नेशंस. सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और कौमियतों के लोग आबाद हैं. अमंग इट्स पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज़, क्रिश्चियंस एंड सिख्स. इस यहाँ पे रहने वाले लोगों में ये सारे उसके मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, जिसमें मुसलमान हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं एंड सिख्स हैं. वेरियस लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकन. बहुत सारी ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं. बट देयर आर 4 नेशनल लैंग्वेजेस. लेकिन जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें कौमी ज़ुबानें शामिल हैं वो कौन सी हैं? इंग्लिश है, माले है, चाइनीज़ है एंड तमिल लैंग्वेज. Signboards appear in those languages, so do programs on TV and radio. जो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए होते हैं दुकानों के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, वो सारे इन चारों लैंग्वेजेस में होते हैं. और इसी तरह टीवी प्रोग्राम्स भी. मस्जिद सुल्तान इज़ द बिगेस्ट वन. सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद सुल्तान. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन सिंगापुर. और ये सिंगापुर की सबसे खूबसूरत तरीन मस्जिद भी है. देयर इज़ अ sizable Muslim population in the country city. Sizable means fairly large enough और considerable यानी काफ़ी हद तक मुसलमान इसमें आबाद हैं इस कंट्री के अंदर. Right, Singapore is known in the world as one of the prosperous and wealthiest countries in the area. सिंगापुर अपने इलाके के अमीर तरीन और खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है. पीपल माइट मिस्टेक इट फॉर अ लार्ज कंट्री विद अबंडेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिनरल्स. लोग शायद ये समझें, ये उनको ये धोखा हो कि ये बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, बहुत वाफर मकदार में फसलें उगाई जाती हैं, प्रोडक्शन होती है, और या फिर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं. ऐसा नहीं है बेटे. बट सिंगापुर इज़ अ स्मॉल आइलैंड, सो छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल है, विच इज़ जस्ट लाइक अ डॉट ऑन द वर्ल्ड मैप. अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो इतना छोटा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया कि ऐसे लगता है कि एक डॉट है सिर्फ दुनिया के नक्शे पे. लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ द कंट्री नाउ. ये देखें, ये सिर्फ बेटे मैंने मलेशिया का उसको फोकस किया है. अगर आप इसको दुनिया के मैप पर देखें, वर्ल्ड मैप पर, तो इट्स जस्ट लाइक अ मैप. अब यहाँ पर ये देखें, ये मलेशिया है, उसके ऊपर यहाँ ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये वेस्टर्न पार्ट है और ये इसका ईस्टर्न पार्ट है. उसके साथ आप देखेंगे सिंगापुर यहाँ पर है वेस्टर्न पार्ट के साथ एंड पे. और दूसरी चीज़ जो है, कुआलालंपुर इज़ द फेडरल कैपिटल ऑफ मलेशिया, जैसे हमारा और ब्रुनाई जो है वो वेस्टर्न पार्ट के ऊपर है. दिस वन हियर. लेट्स गो बैक टू द लेसन नाउ. ओके, फ्रॉम हियर द एरिया
The area of the whole country is only 225 square miles. پورے کنٹری کا جو پورے ملک کا ایریا ہے جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے 225 225 کلو میٹر بس. 80% of the population lives in just 28 square miles of land around the port. کتنی آبادی دنیا اس کی سنگاپور کی 80% آبادی کہاں رہتی ہے 28 اسکوائر مائل صرف 28 کلومیٹر کے رقبے پر جو رقبہ پورٹ کے گرد ہے جو زمین پورٹ کے آس پاس ہے 28 کلومیٹر کی وہ ساری جگہ ہے اور 80% لوگ وہیں پر آباد ہیں. لائک جاپان شی امپورٹس ایوری را مٹیریل اینڈ موسٹ آف دا فوڈ پروڈکٹس. جاپان کی طرح یہ لوگ بھی سنگاپور کے لوگ بھی سارے کا سارا فوڈ پروڈکٹ اور را مٹیریل جو ان کی انڈسٹری میں پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے یہ باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں. ہاؤ ایور لائک جاپان شی از وائز ان میٹرز آف منی اینڈ ویلتھ. جاپانیوں سے زیادہ یہ لوگ دولت کے معاملے میں زیادہ ہوشیار ہیں زیادہ عقل مند ہیں. Much of her income depends on the arrival of tourist trade and ships from overseas. سنگاپور کی زیادہ تر آمدنی کا انحصار کس چیز پر ہے ارائیول آف ٹورسٹ کے آنے پر جو سیاح سنگاپور کے سیر کے لیے آتے ہیں ان کے آنے پر تجارت پر اور پھر یا پھر شپس جو ہیں وہ اوورسیز سے جو باہر کے ممالک سے آتے ہیں ان سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا زیادہ تر انحصار ہے. ٹورسٹس اینڈ ٹریڈرز فرام آل اوور دا ورلڈ کم ہیئر فار بزنس شاپنگ اینڈ پلیجر. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں کاروبار کے لیے شاپنگ کے لیے یا پھر اپنا فری ٹائم یہاں پر سرو کرنے کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے. سنگاپور از اے شاپرز پیراڈائز. سنگاپور جو ہے وہ شاپنگ کرنے والے لوگوں کے لیے خریداری کرنے والے لوگوں کے لیے ایک جنت جیسی جگہ ہے. ویئر ون کین بائی آلموسٹ ایوری تھنگ ایٹ چیپر ریٹس. جہاں پر کوئی بھی شخص بہت سستے اور مناسب پیسوں میں خریداری کر سکتا ہے. دین ایون ان دا کنٹری آف اٹس اوریجن. بلکہ اتنی سستی چیز ملتی ہے کہ اگر کسی کنٹری کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ وہاں پر سستی نہیں ملتی سنگاپور میں جا کے سستی ملتی ہے. Tourists stay in big hotels or eat meals in small restaurants to enjoy cuisine of East and the West. لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں آ کے ٹھہرتے ہیں لیکن کھانے کہاں کھاتے ہیں اسمال ریسٹورنٹس میں. کیوں؟ تاکہ وہ وہاں کے جو نیٹیو کوزینز ہیں کھانے ہیں ان کو انجوائے کریں. ایسٹ اور ویسٹ کے دونوں کے اویلیبل ہیں. موسٹ آف سنگاپورین ورک فورس ڈپینڈس آن دا آؤٹ سائڈرز ان ڈفرینٹ ویز. جو سنگاپور کی ورک فورس ہے لیبر میں جو لوگ انوالو ہے مزدوری میں وہ باہر سے بھی آتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر. کمفرٹیبل اینڈ اسپیشیس پبلک بسز پلائی آن روڈس ٹو ایز ٹریفک آن دا روڈس. کمفرٹیبل اسپیشیس مینس بیٹے اسپیشیس انف مطلب کافی کھلی پبلک بسز جو ہے یعنی ان میں کافی کیپیسٹی ہوتی ہے لوگوں کے بیٹھنے کی. بسز پلائی کا مطلب ہے ٹریول ریگولر روٹین کے اوپر بسوں کا چلنا. جیسے پلائی آن روڈس بسوں پر چلتی ہیں ٹو ایز ٹریفک آن دا روڈ تاکہ روڈس کے اوپر پبلک جو پرائیویٹ وہیکل ہوتی ہے اس کا زیادہ رش نہ ہو. Even wealthy people and high officials often travel in these buses instead of their own cars. یہاں تک کہ جو بڑے بڑے ہائی آفیشلز ہوتے ہیں بہت اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اور امیر ترین لوگ بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنی پرائیویٹ وہیکل سے جانا وہ بھی پسند کرتے ہیں گورنمنٹ وہیکل سے جانا ان پبلک بسز کے ذریعے جانا کیونکہ وہ سیفٹی ہوگی اور وہاں پر پیپل ور ناٹ کریزی for protocols like in Pakistan. Many of these buses are air conditioned. بہت ساری بسیز جو ہیں وہ آرام دہ ہیں اسپیشیس ہیں اور ایئر کنڈیشن ہیں. but the fare is quite low. لیکن اس کے باوجود بھی کرایہ بہت کم ہے. near the port is the change alley. اس کے بعد ایئرپورٹ کے قریب ہی وہ گلیاں ہیں وہ مقامات ہیں جہاں پر آپ کرنسی چینج کرتے ہیں. وہ پیسیجز کوریڈورز بنے ہوئے ہیں جہاں کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے تاکہ آپ جو مقامی کرنسی ہے اس میں اپنا پیسہ کنورٹ کر کے تو شاپنگ کر سکیں. یو مے فائنڈ ایوری کرنسی آف دا ورلڈ بینگ ایکسچینج اینڈ ٹریڈیڈ ان دس نیرو اینڈ ڈارک مارکیٹ. یہ جو چھوٹی اور ڈارک مارکیٹ ہے محدود سی اس میں ہر ملک کی کرنسی اویلیبل ہے. آپ کے پاس یوروز ہوں آپ کے پاس پاؤنڈس ہوں یا پھر آپ کے پاس ڈالرز ہوں آپ ہر کرنسی میں چینج کر سکتے ہیں.
Right. After exchanging money, अपना पैसा exchange करने के बाद we decided to go for a visit to the city. फिर हम फैसला करते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है. The largest market in Singapore was Raffles Pearls. सबसे बड़ी मार्केट का नाम ये है सिंगापुर के अंदर, which was very close to the port, जो बहुत करीब है पोर्ट के. All the shops there were large and multi-story. सारी की सारी दुकानें मल्टी स्टोरी हैं, यानी ज़्यादा मंजिलें बनी हुई हैं उनकी, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बनी हुई हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स वर सोल्ड ऑन ईच साइड. हर जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं ख़रीदारी के लिए. वॉकिंग इन टू द बिग शॉप्स विद अ स्मॉल पॉकेट वॉज पुटिंग वन इन द inferiority complex. Shopping malls तो बहुत बड़े बड़े हैं, but if you don't have enough money in your pocket you would indulge in inferiority complex. It means अगर आपके पास काफ़ी मिकदार में, इनफ मिकदार में दौलत मौजूद नहीं है ख़रीदारी करने के लिए, पैसे नहीं हैं, तो आप शायद एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं. But there was no bar to window shopping. लेकिन उसके बावजूद भी परेशान नहीं हो, ऐसे लोगों के लिए विंडो शॉपिंग का ऑप्शन मौजूद है. आप घूमें फिरें देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ख़रीद भी लें. बार्गेनिंग वॉज कॉमन इन सिंगापुर एज़ इन हांगकॉन्ग. जैसे हांगकॉन्ग में बार्गेनिंग जो है पाकिस्तान में जैसे बहुत कॉमन है. आप जाते हैं तो आप बार्गेन करते हैं, आप बहस मुबाहसा करते हैं कि मैं इतने में नहीं इतने में चीज़ लूँगा. ये चीज़ वहाँ भी मौजूद है. प्राइसेस आर नॉट फिक्स्ड. एंड नियरली ऑल एशियन कंट्रीज़, जो कि सारे एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि बार्गेनिंग होती है चीज़ों के ऊपर. वन ऑफ द मार्केट्स हेयर इज़ अरब स्ट्रीट. एक बहुत मशहूर मार्केट वहाँ की अरब स्ट्रीट के नाम से है. नोन थ्रू आउट सिंगापुर फॉर रिजनेबल प्राइसेस. यहाँ पे जो है प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल मीन्स हर आदमी की पहुँच के मुताबिक है. नॉट एग्जॉबिटेंट. एग्जॉबिटेंट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लोग उसको ख़रीद सकते हैं रिजनेबल होने की वजह से. Although the rain falls almost incessantly, invariably, इसका मतलब है कि बारिश अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी हो सकती है और सारे दिन में कई दफ़ा बारिश हो जाती है. ऐसा क्यों है? इक्वेटर के करीब होने की वजह से. आपको पता है जो कंट्रीज़ इक्वेटर के बिल्कुल करीब हैं, ऊपर भी और नीचे भी उसके, वहाँ पर बारिश होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है, किसी भी वक्त सारे दिन में कई दफ़ा हो सकती है, क्योंकि वहाँ सूरज की जो रोशनी है, शुआएँ हैं, वो सीधी पड़ती हैं और पानी ज़्यादातर वो भाप बन के उठता है, फिर वो बरसता है, ऊपर जाके बादल बनते हैं. तो ये होता है कहाँ पर? जो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर. ओके, सिंगापुर इज़ वेरी क्लीन. उसके बावजूद भी बारिश होती है, पाकिस्तान की तरह पडल्स नहीं बनते, कीचड़ नहीं होती, बल्कि साफ़ हो जाता है क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग. Singapore is very clean. One can see the cleanliness, greenery and rows of flowers next to each house. जब आप वहाँ विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं हर घर के आगे वो ग्रीनरी है, प्लांटेशन है, छोटे छोटे स्मॉल गार्डन्स बने हुए हैं और हर तरफ सब्ज़ा है. सिंगापुर इज़ रिकग्नाइज्ड एज द मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड. ये सिंगापुर को टाइटल है बेस्टोड अपॉन दिस कंट्री. मिस्टर क्लीन का इसको खिताब दिया गया है सिंगापुर को दुनिया में. द स्पिरिट ऑफ क्लीनलीनेस इज़ प्रेजेंट इन एवरीवन. हर एक इंसान के अंदर, वहाँ पर रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स हैं उन सब के अंदर, बाशिंदों के अंदर ये स्पिरिट बहुत डीप रूटेड है, बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जाता है. फ्रॉम चिल्ड्रन टू एल्डर्स, बच्चे भी और बड़े भी इस चीज़ का ख्याल करते हैं. द जापनीज सेइंग द कीप योर हाउस एंड द फ्रंट ऑफ स्ट्रीट क्लीन. अपने घर के सामने और अपनी गली का सामने का एरिया साफ़ रखें. सो यू सी द होल सिटी क्लीन, ताकि आपको पूरा शहर साफ नज़र आए. इज़ प्रैक्टिस्ड हियर इन लेटर एंड स्पिरिट बाय द पीपल. लोग यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये रूल बन चुका है कंट्री का. लोग इस चीज़ के अंदर, इट मीन्स इट हैज़ बिन मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द पीपल टू कीप देयर एरिया क्लीन. हर बंदे के लिए अपने एरिया को साफ़ रखना, शफाफ रखना जो है वो लाजमी है. बिसाइड्स द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस. गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, उसूल हैं, कवानीन हैं, वो भी बहुत सख्त हैं. लार्ज फाइन्स आर इम्पोज्ड. बहुत बड़े बड़े हावी जुर्माने किए जाते हैं लोगों के ऊपर ऑन स्मॉल ट्रांसग्रेशंस. जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े जुर्माने आपको पे करने पड़ते हैं, अदा करने पड़ते हैं. $50 ऑन स्पेटिंग. अगर आप कहीं थूक फेंकते हैं तो उसका $50 फ़ाइन है. एंड ह्यूज पेनल्टीज़ और इवन जेल टर्म्स फॉर लिटरिंग ऑन रोड्स. या फिर अगर आप कोई लिटर, कोई गार्बेज सड़कों के ऊपर फेंकते हैं तो पेनल्टीज़ तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आप जेल भी जा सकते हैं. गार्बेज बिन्स आर प्लेस्ड इन एवरी नॉक एंड कॉर्नर.
یہ ایڈیم ہے بیٹے، یعنی ہر نوک اینڈ کارنر پہ، ہر جگہ، ایوری ویئر بن جو ہیں گاربیج کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں. دیر از اے منیمل نوائز اینڈ ایئر پولوشن. بہت جو نوائز پولوشن ہے وہ بھی، اور ایئر پولوشن جو ہے وہ بھی بہت کم ہے یہاں پر. لاز آر اسٹرکٹ، سخت قوانین ہیں. اینڈ دا پولیس فورس از آنیسٹ، اور پولیس میں جو لوگ ہیں کام کرنے والے وہ بہت ایمانداری سے اپنا فرض پورا کرتے ہیں. آفٹر وزٹنگ ورتھ سینگ سائٹس ان دا سٹی آف سنگاپور، سنگاپور کے علاقے میں، کنٹری کے اندر جو ورتھ وائل ایریاز ہیں وزٹ کے لیے، یعنی سیاحت کے لیے جو مشہور مقامات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد وی ڈیسائیڈیڈ ٹو وزٹ دا کنٹری سائڈ. ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم رورل ایریاز کی طرف، یعنی مضافاتی علاقے جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں. وی boarded the bus that would take us to Shanghai village. ہم بس میں سوار ہوئے جو ہمیں شنگھائی ولیج میں لے گئے، which lie at the island's end، جو کہاں پر ہے، جزیرے کے آخر پر، جزیرے کے اینڈ پہ واقع ہے. We left the city's hustle and bustle. Another idiom، شہر کی رونق کو چھوڑ کر، اینڈ پاسڈ تھرو دا بیوٹیفل اینڈ سرین ایٹماسفیئر آف دا کنٹری. ہم کہاں گئے؟ سرین کا مطلب پیسفل، کوائٹ انوائرمنٹ کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر، جو اس کنٹری سائڈ کا دیہاتی علاقے کے اندر جو ایک پرسکون مقامات ہوتے ہیں وہاں پر ہم گئے، شہر کی خوبصورتیوں کو، رونقوں کو چھوڑ کر. There was greenery everywhere، ہر جگہ سبزہ تھا. The coastline also ran along the road. coast line جو ہے، جو وہ ہے سمندر کی جو ساحل ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے روڈ کے راستے کے ساتھ ساتھ. There were orchards of pineapples and forests of the rubber tree. orchards کیا ہوتے ہیں بیٹے؟ area of land where fruit trees are grown، جہاں پر پھلدار درخت اگائے جاتے ہیں، وہ علاقہ. تو وہاں پر پائن ایپلس کے بہت ٹریز تھے، اینڈ فارسٹس آف ربر، اور ربڑ کے درخت تھے، جنگلات تھے. ایز آر بس میڈ اے بریف ٹرپ آن دا وے، جب ہماری بس نے ایک بہت بڑا چکر، اس کا بہت بریف چکر، اس کا مطلب کہ انف ٹریولنگ ہم نے کر لی اور ہم نے وہ علاقہ دیکھ لیا. ہاف اے ڈزن گرلس گاٹ انٹو دا بس، تقریباً آدھا درجن لڑکیاں، 6 لڑکیاں جو ہیں وہ اس میں، بچیاں چھوٹی، وہ داخل ہوئیں بس کے اندر. اینڈ ٹرائیڈ ٹو سیل اس پائن ایپلس، اور اپنے پائن ایپل بیچنے کے لیے ہمیں آفر کیا، خریدنے کے لیے ہمیں. دا ٹاپ آف دا پائن ایپل واز کٹ اوپن، جو پائن ایپل کا ٹاپ ہوتا ہے اوپر سے وہ کاٹا ہوا تھا پھل کا. اینڈ دا فلیش مینس ہیئر فائبر آف دا فروٹ واز سلائسڈ، اس کو چاپ کیا گیا تھا، اس کے سلائسز بنائے گئے تھے تاکہ کھانے میں آسانی ہو. ایچ آف اس باٹ 1 or 2 پائن ایپلس اینڈ انجوائے دا فروٹ. ہم میں سے ہر ایک نے، کسی نے 2 اور کسی نے 1 اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیا اور اس کو انجوائے کیا. دا ورڈ سنگاپور مینس سٹی آف لائن، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیروں کا شہر. وائی ون کین فائنڈ دا ماربل اسٹیچوز آف لائنس ایوری ویئر، کیونکہ اسٹیچوز جو ہیں وہ شیروں کے بنے ہوئے ہر جگہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. سنگاپور از اے فیوژن آف ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. فیوژن کیا ہوتا ہے بیٹے؟ مکسچر. اس میں ایسٹ اور ویسٹ کی دونوں کی کائنڈ آف کمیشن ہے، مکسچر ہے، یعنی آپ کو مشرق کا اثر بھی، رنگ بھی وہاں نظر آتا ہے، اور مغرب کا رنگ بھی وہاں نظر آتا ہے. دونوں ریجنز آف دا ورلڈ ملتے ہیں وہاں پر. ون فائنڈس ماڈرن بلڈنگس. اب یہ فیوژن کا مطلب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو ماڈرن بلڈنگس بھی نظر آتی ہیں، اور لائف سٹائل، آج کل کا جو ماڈرن لائف سٹائل ہے یا ماڈرن بلڈنگس ہیں وہ بھی آپ کو ملتی ہیں، کو ایگزسٹنگ سائڈ بائی سائڈ ود دا ٹریڈیشنل وے آف لائف. بلکہ وہاں کا جو روایتی اور پرانا لائف سٹائل ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. گورنمنٹ اسپینڈس 25% آف اٹس انکم آن ایجوکیشن. گورنمنٹ کتنا پیسہ اسپینڈ کرتی ہے ایجوکیشن پہ؟ 25% آف اٹس انکم، 25% اپنی آمدنی کا. سٹیزنز آر انکریجڈ ٹو گیٹ ایجوکیشن. جو شہری ہیں وہاں کے، ان کو گورنمنٹ انکریج کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں. اینڈ دیئر از انف پروویژن ان اسکولس ٹو اکوموڈیٹ ایوری چائلڈ آف دا کنٹری. یعنی ہر بچے کے لیے اٹ از مینڈیٹوری فار دا پیرنٹس ٹو گیٹ دیئر چائلڈ ایڈمٹ ان اسکول. ماں باپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں اسکول کے اندر، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی. بسائڈ اور آپ کو پتہ ہے بیٹے ہمارا بجٹ کتنا ہم خرچ کرتے ہیں اپنی اس کے ایجوکیشن کے اوپر؟ 1 point something, not even 2. Very unfortunate. Anyways,
besides providing them quality education, ان کو نہ صرف quality education دی جاتی ہے بلکہ students are encouraged to participate in debate, speech and sports contest as well. ان بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کیا جاتا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں. اور آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کے ساتھ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو کیا کرتی ہیں؟ دے پرووائڈ یو ٹرو ٹو لائف نالج. زندگی سے ریلیٹڈ حقیقی نالج آپ کو دیا جاتا ہے. کتابوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بکش نالج ہے، پریکٹیکل لائف میں آپ کے کام نہیں آتا. تو ان چیزوں سے آپ کو پریکٹیکل نالج دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جو اسپورٹس ہیں نا بیٹے، یہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے اگر آپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں تو اسپورٹس مین اسپرٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے. جو ڈبیٹس اور اسپیچز ہوتی ہیں بیٹے، یہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے ویز اسکلز آف کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرتی ہیں اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو ابھارتی ہیں. اور رائٹ، وی وزٹڈ ون سچ اسپیچ کمپٹیشن. ہم اس طرح کے ایک کمپٹیشن میں گئے تھے اینڈ وی ور کوائٹ امپریسڈ، اور ہم بہت متاثر ہوئے تھے ود دا اسٹوڈنٹس ٹیلنٹ اینڈ کانفیڈنس. ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اندر کتنی خود اعتمادی تھی اور کتنا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر. اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. فرام ٹریولوگ آف الطاف شیخ ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر منوج کمار. الطاف شیخ صاحب کا انٹروڈکشن ہم نے ان کی بایوگرافی میں پڑھ لیا، اور یہ پروفیسر منوج کمار ہیں بیٹے. اگر آپ اپنی بک کا سیکنڈ پیج نکالیں گے نا تو اس پہ ایک بہت بڑی ریویو ٹیم ہے. ہز نیم از آن دا ان دا ٹاپ 3. تھرڈ نمبر پہ پروفیسر منوج کمار کا نام ہے. موسٹ پرابلی انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس ٹریول لاگ کو. سو دیٹ واز دا اینڈ آف دا لیسن. بیٹے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز جو اس لیسن کے اندر مینشن ہے آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو بتا سکوں. Keep reading, keep watching, stay tuned, stay blessed. Till my next video. اللہ حافظ.